میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، وہ تو ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرنے والی شخصیت تھی۔ کسی مقام اور کسی جگہ پہ ہمیں انہوں نے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اللہ کے پیغمبر ایسے تھے کہ امین اور صادق کفار کے درمیان بھی مشہور ہیں، بیک وقت حاکم بھی ہیں اور منصف بھی ہیں، اور ایک ہی وقت میں مبلغ بھی ہیں، داعی بھی ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلانے والے بھی ہیں، اور ایک ہی وقت میں اللہ کے پیغمبر فوج کے کمانڈر بھی ہیں، صحابہ کرام کی نگرانیاں بھی فرما رہے ہیں، اور بیک وقت اللہ کے پیغمبر تاجر بھی ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے تجارتی قافلے شام لے جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیغمبر مسجد نبوی میں فیصلے بھی فرمایا کرتے تھے، اور جج اور قاضی کی حیثیت میں مدینہ کے اندر ہوا کرتے تھے۔ تو ایک ہی وقت میں اللہ کے یہ آخری پیغمبر ساری چیزوں کو لے کر چلنے والے تھے اور امت کی رہنمائی کرنے والے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں سیاست کرنے والے بھی تھے، دنیا سے وفود آتے تھے اور پیغمبر کے پاس بیٹھتے تھے، آپ ان آنے والے وفود کے ساتھ بیٹھ کر معاملات طے کیا کرتے تھے۔ ایسی جامع شخصیت تھی اللہ کے پیغمبر کہ ایک ہی وقت میں یہ سارے کے سارے معاملات آپ فرمایا کرتے تھے۔ اب اس وقت پیغمبر کے سارے معاملات کی طرف ہم نے نہیں جانا۔ ایک جو اللہ کے پیغمبر کا طریقہ کار رہا اور اس کے لیے اللہ کے پیغمبر نے جو اصول مرتب کیے اور اصولوں کی رہنمائی فرمائی، ہم نے اس پر کچھ گفتگو آج کے اس جمعہ میں کرنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر بطور سیاست دان کے، اللہ کے حبیب سیاسی طور پر بھی انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اب سیاسی زندگی کے لیے جہاں انہوں نے اپنی گزاری، وہاں پر انہوں نے ایک حاکم وقت برسر اقتدار نظام کو چلانے والے کے لیے ایسے کچھ رہنما اصول دیے، اور ان اصولوں پر اللہ کے پیغمبر نے سب سے پہلے عمل کر کے دکھایا۔ ایسا نہیں کہ صرف رہنما اصول تو بتا دیے اور اپنی زندگی میں نہیں لائے، بلکہ رہنما اصول بنا کر پہلے اپنی زندگی میں اس کو لے کر آئے، اس کے مطابق عمل درآمد کیا، اور پھر ہمارے لیے وہ ضابطے، وہ قانون، وہ طریقہ کار سیاست کے میدان میں چھوڑ کر دنیا سے تشریف لے کر چلے گئے۔ ان سیاسی اصولوں میں بنیادی طور پر پہلا جو اصول اللہ کے پیغمبر کا تھا، وہ اصول یہ تھا
کہ برسر اقتدار اگر کوئی حاکم آتا ہے، کوئی بادشاہ بن کے آتا ہے، کوئی صدر اور وزیر اعظم بن کے آتا ہے، تو اس کی زندگی کیسے ہونی چاہیے؟ اس کی زندگی کیسے ہونی چاہیے؟ طریقہ کار اور اصول بتلا دیا کہ اس برسر اقتدار آنے والے حاکم وقت کی زندگی ایک عام آدمی کی زندگی کی طرح ہونی چاہیے۔ پہلا اصول بتلایا کہ برسر اقتدار آنے والے شخص لوگوں پر حاکم بننے کے بعد اس کی اپنی زندگی ایک عام فرد اور ایک عام انسان کی طرح ہونی چاہیے۔ جس طرح ایک عام آدمی اپنی زندگی گزارتا ہے، اسی طریقے سے حاکم وقت کے لیے بھی زندگی گزارنا ضروری ہے۔ یہ پہلا اصول اور پہلا طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اور آپ کے بتلائے ہوئے اصولوں میں دوسری چیز کیا؟ کہ جو حاکم وقت بن گیا، برسر اقتدار آ گیا، تو لوگوں کو اس کے غلط کاموں پر تنقید کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میں اب اقتدار پہ آ گیا، اب کسی کو جرت نہ ہو کہ وہ ہمارے سامنے بات کرے کہ تم نے یہ کام غلط کیا۔ ایسا نہیں، بلکہ جو برسر اقتدار آ گیا، حاکم وقت بن گیا، عوام الناس میں سے ہر ایک کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ حاکم وقت کی غلط بات پر تنقید کی اس کو اجازت ہو۔ بلکہ اجازت نہیں، اس پر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے جو لوگ اس کو دیکھتے ہوئے اس کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیں، لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اس کی غلط بات پر تنقید کرے۔ یہ دوسرا اصول، دوسرا طریقہ اللہ کے پیغمبر نے بتلایا ہے۔ اب پہلی جو چیز کہ ایک حاکم وقت کو اپنی زندگی ایک عام معاشرے کے فرد کی طرح گزارنی چاہیے، آئیے اس چیز کو رسول اللہ کی زندگی میں پرکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی درمیانے درجے کی کھجوریں ہم نے 3 دن لگاتار پیٹ بھر کے نہیں کھائیں۔ کون کہتی ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ۔ درمیانے درجے کی کھجوریں 3 دن لگاتار ہم نے کبھی نہیں کھائی۔ یہ کون ہے؟ پیغمبر علیہ السلام، جس کے لیے اللہ نے کائنات کو سجایا۔ کیا مشکل تھا؟ اللہ سے کہتے تھے اللہ مجھے دنیا دے دو، اللہ نہ دیتے، لیکن پیغمبر نے اپنی زندگی ایک معاشرے کے عام فرد کی طرح گزاری۔ تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ 3 دن متوسط درجے کی کھجوریں ہم نے لگاتار 3 دن نہیں کھائی۔ یہ حالات ہے۔ اب ذرا اور آگے چلیے، خیبر کے موقع پر اللہ جل مجدہ نے بہت سارا مال غنیمت عطا فرمایا۔ صحابہ کرام کو ملا، اللہ کے پیغمبر کے پاس لے کر آتے ہیں۔ ازواج مطہرات کو پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کے پاس خیبر سے مال غنیمت بہت سارا آیا ہے، صحابہ کرام اور لوگوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ سب نے آپس میں مشورہ کیا، جب یہ مال آئے گا ہم بھی پیغمبر سے کہیں گی یا رسول اللہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ مل جائے، ہمیں بھی کچھ مل جائے اور ہماری زندگی بھی ذرا اچھی گزر جائے۔
سہولت والی گزر جائے، آسانی والی گزر جائے، سب کو جو مل رہا ہے۔ چنانچہ مال غنیمت جب آیا تو آپ علیہ السلام جب گھر کے اندر تشریف لے کر گئے تو ساری ازواج مطہرات جمع ہوئی، اور جمع ہونے کے بعد اللہ کے پیغمبر سے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال غنیمت اتنا آیا ہے، لوگوں میں تقسیم ہو رہا ہے، ہمیں بھی اس میں سے کچھ مل جانا چاہیے اور ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے، سہولت والی ہو جائے۔ پیغمبر نے ازواج مطہرات کی بات کو تو سنا، لیکن سننے کے بعد انتہائی ناراض ہوئے ازواج مطہرات کی اس بات کے اوپر، ازواج مطہرات کی اس بات کے اوپر انتہائی ناراض ہوئے، اور ایسی ناراضگی ہوئی کہ قرآن کریم کی آیات نازل ہو گئی، قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، اے نبی کی بیویوں، اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، تمہیں زیب و زینت اللہ کا پیغمبر دنیا کا کچھ سامان تمہیں دے لے گا اور تمہیں فارغ کر دے گا، جاؤ، تمہیں سامان دے دے گا اور دینے کے بعد تمہیں فارغ کر دے گا کہ جاؤ، بس ٹھیک ہے، تم نے دنیا کا تقاضا کیا ہے۔ اور اگر تمہیں دنیا نہیں چاہیے، زیب و زینت نہیں چاہیے، تو پھر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تم نے اسی طرح ہی زندگی گزارنی ہے، اس لیے کہ ازواج مطہرات تمہاری زندگی اور عورتوں کی زندگی کی طرح نہیں ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی ازواج، آپ دنیا کی اور عورتوں کی طرح نہیں ہیں کہ جس طرح اور عورتیں دنیا مانگتی ہیں، اکٹھا کرتی ہیں، جمع کرتی ہیں، تم ان عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اپنے مقام اور مرتبے کو چاہو، دیکھو، سمجھو، اس لیے تم مال غنیمت جو خیبر سے آیا ہے اس کا تقاضا مت کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے پیغمبر نے عملی طور پر سکھلایا، بتلایا، کر کے دکھایا کہ ایک حاکم وقت کو، برسر اقتدار شخص کو، ایک قائد کو ایک عام فرد کی طرح رہنا چاہیے جس طرح دیگر لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں، کر کے دکھایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے۔ اب صدیق اکبر آپ کو پتا ہے کپڑے کے تاجر تھے، خلیفہ بن جاتے ہیں۔ بازار ایک دن کپڑے کی گٹھڑی اجاڑ کے جا رہے ہیں بیچنے کے لیے، تجارت کے لیے۔ راستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے حضرت عمر فاروق کی حضرت ابو بکر کے ساتھ۔ پوچھتے ہیں، یا خلیفۃ المسلمین کہاں جا رہے ہیں آپ؟ فرمانے لگے، بازار جا رہا ہوں، کپڑوں کی گٹھڑی ہے، بیچوں گا، کچھ ملے گا تو گھر کا نظام چلے گا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ آپ اب امیر المومنین ہیں، پیچھے آپ نے فیصلے کرنے ہیں، حکومت چلانی ہے، وفد دوسرے ملکوں کے آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے اور آپ جا کر تجارت کر رہے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ عمر بتلاؤ پھر کیا کروں، میرے گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ کیسے میرے گھر کا نظام چلے اگر میں تجارت نہیں کروں گا؟ چنانچہ حضرت فاروق اعظم نے شورا بلائی، جو اس وقت کی شورا تھی، اس کا اجلاس بلایا، اور اس اجلاس میں حضرت صدیق اکبر جو خلیفۃ المسلمین ہیں ان کی اس بات کو رکھا جاتا ہے کہ وہ کپڑے کی تجارت کرتے ہیں گھر کا خرچ چلانے کے لیے، اور ادھر تو نظام حکومت چلانا ہے، یہ کیسے چلے گا؟ یہ دونوں کام تو بڑے مشکل ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے مشاورت سے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے
بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا۔ سنیے یہ واقعات ایمان تازہ ہو جائیں گے۔ یہ حالات کے تناظر میں عرض کر رہا ہوں جو آج کل حالات چل رہے ہیں۔ آج کل جو اس ملک پہ بدبختی مسلط ہو چکی ہے، ظالمیت مسلط ہو چکی ہے، ظالم حکمران مسلط ہو چکے ہیں، ان بدبختوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان حضرات کی زندگی اور نظام حکومت کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیے کہ کیسے انہوں نے زندگی گزاری۔ شورا میں فیصلہ ہوا کہ ابو بکر کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جائے۔ سب کا فیصلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ امیر المومنین ہیں، انہوں نے فیصلے کرنے ہیں، ملک چلانا ہے، دوسرے ملک سے وفد آئیں گے، فیصلے کرنے ہیں، بہت کچھ کام ہے۔ وظیفہ مقرر ہو گیا۔ وظیفہ مقرر ہونے کے بعد دوسرا مرحلہ جو اہم ہے وہ بتلانا چاہتا ہوں۔ وہ مرحلہ یہ آیا کہ صحابہ کرام میں یہ بات اب طے ہونا باقی رہ گئی کہ ابو بکر کے لیے بیت المال سے اب وظیفہ ہونا کتنا چاہیے، وظیفہ ہونا کتنا چاہیے۔ اتنا وظیفہ بھی نہ ہو کہ سوئس بینک سارے بھر جائیں، اتنا وظیفہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کا سارا پیسہ اٹھا کر سوئس بینک میں جمع ہو جائے اور سارا کچھ باہر ہو اور حکمرانی مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگوں پر یہاں آ کر ہو۔ ایسا طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے۔ اب فیصلے میں صحابہ کرام نے رائے دینا شروع کر دی، کسی نے کیا رائے دی، کسی نے کیا رائے دی، کسی نے کیا رائے دی۔ آخر میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور وہ رائے بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ کیا فرمایا؟ فرمایا امیر المومنین کا وظیفہ اتنا مقرر کیا جائے جتنا کہ ایک عام آدمی کا وظیفہ مقرر ہوتا ہے۔ امیر المومنین ہے، بیت المال سارا ان کے ہاتھ میں ہے، کون منع کر سکتا ہے؟ شورائی نظام ہے، مسئلہ حل ہو گیا کہ ابو بکر کو اگر بیت المال سے وظیفہ دینا ہے تو کتنا ایک غریب آدمی کو، متوسط آدمی کو جو دیا جاتا ہے اتنا ہی ابو بکر صدیق کو دے دیا جائے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی اس رائے کو سب نے پسند کیا اور اتفاق رائے سے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے وظیفہ ایک عام آدمی کے وظیفے کے برابر مقرر ہو گیا۔ اب اگلی بات اور بھی سنیے ان کی، کیسی زندگی گزار کے گئے ہیں۔ ہمارے والے بھی الٹے سیدھے دعوے کرتے ہیں۔ اب پھر ایک وقت ایسا آیا، عید کا دن قریب آتا ہے، آنے پر حضرت صدیق اکبر کی بیوی نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ عید قریب آ رہی ہے، ہم گھر میں کچھ میٹھا بنا لیتے ہیں، کوئی حلوہ بنا لیتے ہیں۔ سنیے ایسے لوگ گزرے ہیں، ہم کوئی میٹھا بنا لیتے ہیں، حلوہ بنا لیتے ہیں، کیا حیثیت ہے حلوہ، کیا چیز ہے؟ فرمایا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جو بیت المال سے ملتا ہے لگ جاتا ہے، میرے پاس تو اضافی پیسے ہے ہی نہیں، حلوہ کیسے بنائے؟ بیوی نے کہا وہ میں کچھ کر لیتی ہوں، آپ صرف اجازت دے دے کہ بنا لیں۔ فرمایا ٹھیک ہے بنا لو اگر تم بنا سکتی ہو۔ چنانچہ عید کا دن جب آیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب عید کے لیے جانے لگے تو بیوی نے حلوہ پیش کیا، پوچھا کہاں سے آیا؟ جواب دیا کہ امیر المومنین ویسے تو کچھ بھی نہیں تھا، جو ہمیں بیت المال سے آٹا ملتا تھا وہ اس آٹے میں سے میں روزانہ ایک مٹھی آٹا الگ کر کے رکھ دیتی تھی، ایک مٹھی آٹا نکال کر الگ رکھ دیتی تھی اور باقی استعمال میں لے آتی تھی۔ چنانچہ جب آٹا کچھ مناسب جمع ہو گیا مٹھی مٹھی کر کے تو میں نے وہ اٹھایا، اس میں سے کچھ رکھا اور کچھ اٹھا کر
وہ بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد اس آٹے کے بدلے میں تھوڑا سا گھی مل گیا اور تھوڑا سا گڑ اور شکر مل گیا۔ کس کے بدلے میں؟ اس آدھے آٹے کے بدلے میں۔ تو تھوڑا سا گڑ اور تھوڑی سا گھی، یہ دونوں چیزیں ملی، اور گھر میں آٹا تھا، وہ میں نے مکس کر کے اس سے میں نے یہ حلوہ تیار کر دیا۔ اللہ ان کے قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ عجیب لوگ تھے، واقعات سن کے دل پھٹنے لگ جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب یہ ساری بات سنی تو فرمایا کہ اس حلوے میں سے ابھی کسی نے کچھ کھایا تو نہیں؟ بیوی نے جواب دیا کہ نہیں، ابھی تک اس میں سے کسی نے کچھ کھایا نہیں۔ وہ حلوہ اپنے ساتھ اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد لے جاتے ہیں، اور بیت المال کے جو نگران تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، ان سے فرماتے ہیں کہ ابو عبیدہ یہ حلوہ لے لو اور یہ یتیموں اور بیواؤں غریبوں میں تقسیم کر دو۔ کیا کر دو؟ یہ حلوہ یتیموں، بیواؤں اور غریبوں میں جا کے تقسیم کر دو، یہ میرا حق اس پہ نہیں ہے۔ اور پھر ابو عبیدہ سے کہا کہ ابو عبیدہ آئندہ سے جب میرے گھر مہینے بعد آٹا بھیجا کرو تو ہر دفعہ ایک مٹھی آٹا گھر میں کم بھیجا کرو، ایک مٹھی آٹا میرے گھر کم بیچا کرو، اس لیے کہ میرا گزارا ایک مٹھی کم آٹے سے بھی ہو جاتا ہے۔ ملیں گے ایسے ہوگا مولانا؟ نہیں ملیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی سیرت طیبہ، سنت اور سیرت بیان کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا بنایا ہوا نظام عدل، خلافت کا نظام جو پیغمبر نے تیار کر کے دیا تھا، اس کا نمونہ حضرات خلفائے راشدین کی زندگی میں یوں سامنے آ گیا۔ یہ کس کی زندگی ہے؟ حضرت امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی ہے۔ اب آگے چلیے، ایک اور واقعہ، حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے۔ اب دور خلافت میں مختلف ممالک سے وفود آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب دوسرے ملک سے وفد آتے ہیں کچھ نہ کچھ تحائف لے کر آتے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس بھی ایک وفد آیا ایک ملک کا، اور اس ملک کے وفد جو بادشاہ کی طرف سے آیا تھا اس میں خواتین کو لگانے کے لیے ایک خوشبو بھی انہوں لے کر آئے، خواتین کو لگانے کے لیے ایک خوشبو لے کر آئے، وہ ہدیے کے طور پر حضرت فاروق اعظم کو پیش کی۔ وفد جب چلا گیا تو صحابہ کرام کو جمع فرمایا کہ وہ خوشبو خواتین کو لگانے والے تھی، مردوں کی نہیں تھی۔ صحابہ کو جمع کیا، فرمایا کہ یہ خوشبو آئی ہے خواتین کے لیے ہے، کیسے تقسیم کیا جائے خواتین میں؟ حضرات صحابہ کرام نے انتخاب کیا حضرت فاروق اعظم کی اہلیہ محترمہ کا کہ اس کام کو سر انجام آپ کی اہلیہ کر دیں، یہ خواتین میں تقسیم کر دیں گی۔ چنانچہ فاروق اعظم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر میری بیوی کا آپ کہتے ہیں انتخاب کرتے ہیں تو وہ تقسیم کر دے گی۔ چنانچہ آپ نے خوشبو اٹھائی، گھر لے کر آئے، اور لانے کے بعد اپنی اہلیہ کو بلایا اور فرمانے لگے خوشبو آئی ہے، صحابہ میں مشاورت یہ ہوئی ہے کہ یہ تم نے یہاں خواتین میں تقسیم کرنی ہے، کیسے کرو گی؟ تو اہلیہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین، میں خواتین کو جمع کروں گی اور ساری خواتین کو برابر برابر یہ خوشبو تقسیم کر دوں گی۔ اور فرمایا کہ پھر تم کیا کرو گی، تم کتنا لو گی؟ تو اہلیہ فاروق اعظم کی تھی، فرمانے لگی امیر المومنین، جس طرح اور خواتین کا حصہ ہوگا اتنا ہی حصہ میں بھی لے لوں گی، میں اس سے زیادہ نہیں لیتی، جتنا ان کو ملے گا
وہی حصہ میرا بھی ہو جائے گا۔ تو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی، بیگم سے فرمانے لگے کہ تم تو سب میں برابر تقسیم کرو گی اور خود بھی اسی کی مقدار لوگی، لیکن مجھے اس بات کا تو جواب دو، جب تم تقسیم کرو گی خوشبو تو تمہارے ہاتھوں کے ساتھ جو خوشبو لگے گی وہ تمہارے حصے میں زیادہ آ جائے گی، تمہارے حصے میں وہ خوشبو زیادہ آ جائے گی۔ جب برابر برابر تقسیم کرو گی تو ہاتھوں کے ساتھ بھی یقیناً وہ لگے گی، تو اوروں کے مقابلے میں تمہارے ہاتھ میں خوشبو زیادہ آ جائے گی۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ جتنی خواتین ہیں ان کو زیادہ دے دینا اور اپنے پاس ان خواتین کے مقابلے میں خوشبو تھوڑی رکھ لینا۔ ملیں گے ایسے اتنا خیال کرنے والے کہ صرف ہاتھوں پہ خوشبو لگی ہے، اس کا بھی خیال کیا کہ کہیں یہ خوشبو اوروں کے مقابلے میں زیادہ نہ ہو جائے۔ یہ 2-3 واقعات ہیں، ورنہ تو بہت سارے واقعات ہیں ان کے کہ انہوں نے اپنی زندگی کس انداز سے گزاری۔ ان کا جو وظیفہ، ان کا جو طرز زندگی تھا وہ ایک عام انسان کے طرز زندگی کی طرح تھا، وہ شاہانہ زندگی ان کی نہیں تھی۔ یہ ایک پہلا اصول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایک حاکم وقت کو، برسر اقتدار آنے والی شخصیت کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، ایک عام معاشرے کے فرد کی طرح گزارنی چاہیے۔ جس طرح وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے اسی طرح تمہیں بھی اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اور دوسری چیز جو ارشاد فرمائی وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کروں گا، اور وہ کیا تھی کہ جب تم حاکم وقت بن گئے، برسر اقتدار آ گئے، اور اب آنے کے بعد عوام الناس کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ تمہاری غلط بات پر تم پر وہ تنقید کر سکے، تمہیں بتلا سکے، آواز اٹھا سکے کہ تمہارا یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے کیا واقعات ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اس پر گفتگو کروں گا۔ بہرحال آج کے اس درس کا خلاصہ کہ جب برسر اقتدار انسان آئے، اللہ اس کو اقتدار پہ رکھے تو اس کو فرعون، حامان اور نمرود جیسی زندگی نہیں اپنانی چاہیے، اس کو خوبصورت زندگی گزارنی چاہیے اور اپنی رعایا اور اپنے ماتحت رہنے والوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور آج ہم پر جو بدبخت مسلط ہو چکے ہیں، وہ ظالموں اور بدبختوں نے جہاں میرے دل کو چھلنی کیا، وہاں پاکستان کی کروڑوں عوام کے دلوں کو بھی چھلنی کر کے رکھ دیا۔ ایک غریب اور متوسط گھرانے کے آدمی کو زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ کوئی پنکھوں سے لٹک رہا ہے، کوئی زہر کھا رہا ہے، کوئی دریاؤں میں کود رہا ہے، کوئی زندگی کا خاتمہ کسی اور طریقے سے کر رہا ہے۔ یہ چوریاں ڈاکے ہو رہے ہیں، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ وہی بدبخت ذمہ دار ہیں کہ جن کے قائدین ہیں وہ قائدین اپنے اپنے قائدین کی ڈگڈگیاں بجاتے ہیں۔ یہ میں اور آپ ہی ہیں۔ جہاں وہ ذمہ دار ہیں بدبخت، وہ آخرت سے بے ہوش اور بے خبر لوگ ہیں، وہاں اس کے ذمہ دار امت کے لوگوں تم بھی ہو، اس لیے کہ آج تک، ابھی تک بھی تم اپنے ان بدبخت حکمرانوں کی ڈگڈگیاں پھر بجاتے ہو۔ ایک کہتا ہے میرے والا ایسا، دوسرا کہتا ہے میرے والا ایسا، تیسرا کہتا ہے میرا ایسا، چوتھا کہتا ہے میرے والا ایسا۔ دیکھ لیا تم نے کتنے مخلص ہیں تمہارے ساتھ؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہو، یہ کتنے لوگ جمع ہیں سینٹ کے اندر، اسمبلیوں میں، ایک نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ میری قوم مجھے ووٹ دینے والے آج ظلم اور زیادتی میں چکی میں پس رہے ہیں، مر رہے ہیں، پیسہ نہیں ہے،
بجلی مہنگی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، ہر چیز مہنگی کر دی ہے۔ چلو یار انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا کیا، آج ہم اعزازی طور پر ہم ان کا ساتھ دیتے ہوئے آج کے بعد ہم پیٹرول مفت کا استعمال نہیں کریں گے۔ ایک سامنے آیا؟ نہیں آیا۔ کسی نے اتنی آواز لگائی کہ چلو یار یہ غریب چکی میں ظلم کی پس رہے ہیں، میں آج بجلی مفت استعمال نہیں کرتا، مجھے جو بجلی کے یونٹ مل رہے ہیں میں اس غریب عوام کو دے دیتا ہوں، میں نہیں دیتا۔ کوئی ایک بولا ہے؟ آٹا کتنا مہنگا ہوا ہے، کوئی ایک بولا ہے بدبخت کہ چلو مجھے جو مراعات مل رہی ہیں، 17 ارب کی مراعات یہ اشرافیہ استعمال کر رہی ہے، 17 ارب کی۔ کتنی؟ 17 ارب کی اشرافیہ یہ مراعات استعمال کر رہی ہیں، اور سود پہ سود چڑھتا جا رہا ہے، قرضہ دیتے جا رہے ہیں۔ کس سے نکال رہے ہیں؟ مجھ سے اور آپ سے نکال کر وہ ان کو سود پہ۔ ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ بدبختوں یہ فیصلے ان غریبوں کے لیے کرنے پڑیں گے۔ تم جو سوئٹزرلینڈ میں بینکوں میں پیسے رکھ کے بیٹھے ہو، لینڈ کروزروں میں گھوم رہے ہو، بڑے بڑے جہازوں میں گھوم رہے ہو، تمہیں حیا نہیں آتی کہ اپنے لیے بھی کچھ مشکل فیصلے کر لیں، کچھ وقت ہم بھی مشکل گزار لیں، کچھ تکلیف ہم بھی برداشت کر لیں؟ نہیں، اس کے لیے کوئی تیار ہے؟ کوئی ہے تیار؟ کوئی ایک بولا ہے؟ نہیں بولا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ نہ یہ میرے ہیں، نہ آپ کے ہیں، نہ اللہ کے ہیں، نہ اللہ کے رسول کے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، نہ اپنے قائدین کی نہ اپنی سیاسی جماعتوں کی ڈگڈگی مت بجایا کرو۔ ذرا سا کوئی لیڈر آیا، آؤ تمہارے ساتھ تصویریں بناؤں میں، اس کو بت بنا کے کھڑا کیا، وہ کہتا ہے یہ ہے پاگل ہیں سارے، یہ تو سارے پاگل ہیں، ان کے ساتھ جو مرضی کرو، پھر بھی تصویریں ہمارے ساتھ بنانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہاری شادیاں ان کے بغیر نہیں ہوتی، تمہاری اموات ان کے بغیر نہیں ہوتی، تمہاری ہر موقع پہ تم ان کو یاد رکھتے ہو، ان کو پتہ ہے یہ پاگل ہیں سارے، ان کے ساتھ جو مرضی کر لو، کچھ دنوں کے بعد یہ پھر اسی طرح ہمیں ووٹ دیں گے۔ تھوڑی عقل استعمال کرو، اللہ سے ڈرو، استغفار بھی کرو، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگو کہ ایسے بدبخت ہم پر مسلط ہو چکے ہیں۔ ایک تو اللہ سے اپنی بھی معافی مانگو کہ یہ ظالموں سے ہماری جان چھوٹ جائے، اور دوسرا اپنے ان حکمرانوں لیڈروں کی ڈگڈگیاں مت بجایا کرو، حق بات کھلے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کرو، کھل کے کہہ کرو۔ میں نے آج ایک حدیث بھی پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، فرمایا وہ علماء جن کو اللہ منبر و محراب پہ بٹھا دیتا ہے، ظلم کے خلاف، زیادتی کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، وہ ایسے ہیں جیسے گونگے شیطان ہوتے ہیں۔ علماء کو کہا جیسے گونگے شیطان۔ ہمارا حق بنتا ہے ہم آپ کو ایک راستہ دیں، سلیقہ دیں، طریقہ بتائیں، تمہاری ذہن سازی کریں، اور تمہیں تمہاری حیثیت بتائے کہ لوگوں تم کوئی گرے پڑے ہوئے لوگ نہیں ہو، تم غلام اور خادم نہیں ہو، اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، اور اپنی زندگی آزاد طریقے سے گزارو، کسی کے ماتحت مت لگو، اور ان قائدین کی ڈگڈگی بجانا چھوڑ دو، صحیح زندگی گزارو، اللہ تمہارے لیے بہترین فیصلے فرما دے گا۔